بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت محمدیہ پر خالق کائنات کے بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سے کچھ مخصوص اس امت کو رمضان المبارک میں عطا کیے گئے ہیں جو سابقہ امتوں میں کسی کو نہیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بخشنے کے لیے معمولی بہانے بنائے ہیں کہ تھوڑا سا ان پر عمل کر کے یہ اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں، اپنی بخشش کروا لیں۔ لیکن غفلت ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر انعامات اور بخشش کے بہانوں سے رخ موڑ کر یہ اپنی خواہشات اور اپنے لالچ میں اتنے مگن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بہت کم لوگ ہیں جو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کی رحمتیں اور اس کی مہربانیاں اور اس کے بخشش کے بہانے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ایک حدیث پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں، میری امت کے روزے داروں کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو سابقہ امتوں کے روزے داروں کو نہیں عطا کی گئیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت تک دریاؤں کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کو رمضان المبارک میں روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، اور رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے میری طرف آنے والا کہ میں اس کو جنت عطا کروں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں امت محمدیہ کے روزہ دار اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، تاکہ امت جو روزے رکھنے میں مصروف ہے ان کے روزوں کو یہ خراب نہ کرے۔ اور 5ویں چیز جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ نقد انعام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب مغفرت لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے پر اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو جب انہوں نے پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے تو اب اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب حدیث پاک کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ امت محمدیہ کے روزے داروں کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ منہ کی بدبو یا بو سے کیا مراد ہے؟ عموماً گرمی کے اندر جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پچھلے پہر یعنی عصر کے وقت معدہ خالی ہو جاتا ہے، اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے معدے کے اندر سے کچھ بو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا کہ مشک سے پسندیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے جو اس بو کا بدلہ ہوگا۔ ایک مطلب تو علماء نے یہ فرمایا، اور در منصور کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ قیامت کے دن روزہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معدے کی بو کے بدلے میں خوشبو عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ بو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جب یہ روزہ دار امت محمدیہ کے قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے منہ میں ایسی خوشبو پیدا فرما دیں گے جو اس بو کا بدلہ ہوگا، دودھ سے پہچانا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کے روزے دار آ رہے ہیں۔ اور تیسرا مطلب اس حدیث پاک کے اس جملے کا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ آدمی محبوب بن جاتا ہے۔ محبوب کی ہر ادا انسان کو محبوب ہوتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی محبوب ہو تو اس کی ہر ادا ہمیں پسند ہے، تو روزہ دار یہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جاتا ہے۔
اور جب یہ اللہ کا محبوب ہے تو محبوب کی بو بھی چاہنے والے کے لیے، محب کے لیے بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک اس محبوب بندے کی معدے کی بو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے انا اجزا بھی، کہ میں خود روزے کا بدلہ مل جاؤں گا، میں خود مل جاؤں گا۔ تو گویا کہ یہ باب محبت سے ہے، محبت۔ تو اب آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس حدیث پاک کی روح سے، اس حدیث پاک کے اس جملے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ہماری عبادت کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں درجہ بدرجہ ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اب ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہمیں اللہ کی حقیقی محبت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں بلکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے خود محبت کرنے والے بن جائیں، تو پھر یہ کام تو بن گیا، تو معاملہ تو سارا سیدھا ہو گیا، سنور گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں رمضان شریف کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں، اگر ہم ان انعامات سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، کسی کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے ایام کی قدر نصیب فرمائے۔